السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سب سے پہلے میں تمام علماء کرام جو آپ خاموش رہیں ساتھ میں. جی ساتھی جی مسند پہ تشریف فرما ہیں سب کا شکر گزار ہوں، خاص کر آپ کا جی کہ آپ تھوڑا قریب کریں. جہلم سے تشریف لائے ہیں، اور میں نے آپ کا تقریباً سارے بیان سنے ہیں، جتنے بھی آپ نے مرزا صاحب کے خلاف یا جو بھی آپ نے مناظرہ کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو غوث پاک کے طرف کرامات منسوب کی جاتی ہیں 1931 سے لے کر 2024 تک، ہمارے علماء کرام ہمارے ہی مسلک کے جیسے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہو گئے، حنیف قریشی صاحب ہو گئے، علامہ آصف جلالی صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر علماء کرام جو بڑے بڑے ہیں، جو ریسرچر ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھے لکھے ہیں، بہت بڑے ریسرچر ہیں، تو انہوں نے بھی غوث پاک کی طرف یہ جو کرامات منسوب کی تھیں کہ ان غوث پاک کا جو دھوبی والا قصہ ہے، کہانی ہے، اور کہ وہ ان کا جو دھوبی تھا وہ فوت ہوا، قبر میں گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ من ربو کا، یا جو 3 سوال ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو آج تک ہمارے علماء کرام یہ کرامات بیان کرتے آئے ہیں اور ان کا دفاع بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب آ کے ہمارے ہی علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرامات ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں یہ غلط ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے ان کو پتہ نہیں چلا، کیا انہوں نے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی تھی کہ یہ کرامات منسوب غلط کی گئی ہیں؟ ابھی تک بھی یہ کتاب پرنٹ ہو رہی ہیں جس میں یہ کرامات بیان کی گئی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ یہ تھوڑا سا وضاحت بتائیں۔ پہلا سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے، نام کیا آپ کا؟ حافظ محمد ارسلان۔ حافظ محمد ارسلان صاحب. کسی بھی مسئلے کو بیٹھیں، پہلے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس مسئلے کے حوالے سے بنیادی کنسیپٹ سمجھ لیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بچے نوجوان مسلمانوں کے پہلے اپنے عقیدے کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل نہیں کرتے، اور ویڈیوز دیکھ کر، ویڈیو چونکہ ادھوری ہوتی ہے، وہ کلپ ہوتا ہے، ویڈیو بولتی نہیں، یعنی اس میں اگر آپ کو روکنا پڑے نا، میں بول رہا ہوں نا، میری بات مکمل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا سوال کر سکیں گے، مزید پوچھ سکیں گے، کسی کی وضاحت لے سکیں گے، کیونکہ میں زندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری ویڈیو نہیں، ویڈیوز ہیں میری، لیکن میں زندہ بھی موجود ہوں آپ کے سامنے، لہذا میری بات کی ویریفائی کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے آپ مجھ سے بار بار سوال کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو کہ بالکل غیر فطری ہے، کہ ویڈیو سن کے وہ کیا کرتے ہیں، ایک فیصلہ یا عقیدہ یا نظریہ بناتے ہیں۔ کچھ غلط ہے تو ویڈیو سن کے کہیں گے کہ یہ غلط ہے، کچھ صحیح ہے تو اس کو ویڈیو سن کے کہیں گے یہ صحیح ہے، جبکہ طریقہ کار جینون یہ ہے کہ آپ اس حوالے سے جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو سمجھیں۔ اب آپ نے میری بات کو پوری توجہ سے سننا ہے، بات سمجھ آ جائے تو ایکسیپٹ کر لینی ہے، نہیں آئے تو پھر دوبارہ آپ اس کو کر لیں گے، سوال کر لیں گے، لیکن درمیان میں کیونکہ یہ تو نہ مناظرہ ہے نہ مکالمہ ہے، لوگ ہمیں زبردستی بناتے ہیں کہ ابھی بھی آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے مناظرے سنے ہیں، مناظرہ ہم کبھی بھی نہیں کرتے بچوں کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوتا، وہ تو بیچارے سادے سیدھے بندے ہوتے ہیں، آپ جیسے ہم ان کی ہمدردی ہے ہمیں، تو بچوں کو سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں، کویسچن اینڈ آنسرز۔ ابھی آپ نے کویسچن کیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، تو یہ سوال جواب کی نشست ہے، یہ مناظرے یا مکالمے کی نہیں ہے۔ مناظرے کے لیے کم از کم کچھ شرائط ہوتی ہیں، ماحول ہوتا ہے، برابر کے بندے کے علمی لیول دیکھا جاتا ہے، بھائی کیا حساب، پھر بات ہوتی ہے۔ تو آپ ہمارے بچے ہیں، ہمیں آپ کو بات سمجھانی ہے، الجھانی نہیں۔ اتنی دیر میں نے بیان کیا، اس میں میرا یہی کیا تھا، مدعا تھا کہ بھئی بات سمجھنے کے لیے صاحب علم بات سمجھائے گا، جاہل بندہ بات کو الجھائے گا۔ اب اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ جتنے بھی کرامات ہیں، اب کرامت یا معجزہ یہ 2 الفاظ ہیں، فرق یہ ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کس سے؟ انبیاء سے، اور نہیں معجزہ ظاہر ہوتا ہے انبیاء سے، اور کرامت ظاہر ہوتی ہے اولیاء سے، ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ ہے۔ ورنہ اظہار میں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، کہ دونوں روٹین کی چیزیں نہیں، دونوں خلاف عقل بھی ہیں، کہ عقل اس کو بظاہر تسلیم نہیں کرتی کہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے۔ مثلا بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، یہ فطرت ہے کہ میاں اور بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔
انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسان ہم نے آپ کو کس سے بنایا لوگوں؟ ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ تو یہ قانون قدرت ہے، روٹین کا قانون یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا۔ لیکن معجزہ یہ ہے، کرامت یہ ہے، کرامت یہ حضرت مریم کی کرامت ہے، کیونکہ آپ نبیہ تو نہیں ولیہ ہیں۔ کرامت یہ ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوا، حضرت مریم کی کرامت، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ اب یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو حضرت مریم کی کرامت یہ ظاہر کہ بغیر باپ کے انہوں نے بیٹا پیدا کیا، یہ روٹین کی بات نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر یہ قرآن پاک سچا ہے اور یہ واقعہ ہوا ہے، کل یہ کوئی سوال کرے کہ مریم علیہ السلام نے مریم علیہ السلام نے رضی اللہ عنہا نے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کیا ہے، اگر قرآن کو سچ ثابت کرنا ہے تو آج بھی کیمرے کے سامنے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے دکھائیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ جو سوالات ہیں نا کہ کیمرہ آج آ گیا ہے اور آج کرامتیں ختم ہو گئی ہیں تو کیوں نہیں ہوتی، یہ دراصل ملحدین کے سوال ہیں ان معجزات پر جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جہاں پہ وہ نبی کا نام یا اللہ کا نام لکھتے ہیں وہاں پہ چھوٹے مرزا صاحب بابوں کا نام ڈال دیتے ہیں۔ سوال اعتراض سیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرامت یا معجزہ روٹین کی چیز نہیں ہے، یہ ہر روز نہیں ہوتی، مرضی سے نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے۔ بغیر باپ کے بیٹا پیدا، اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ نے بغیر باپ کے حضرت حوا کو، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا، بلکہ بغیر ماں باپ کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، یہ روٹین ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک پتھر سے اونٹنی پیدا کر دے، پتھر سے کبھی بھی جانور نہیں نکلتے، لیکن قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی۔ ملحد یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر یہ قرآن سچا ہے تو آج کیوں نہیں اونٹنی یا کوئی جانور پتھر سے پیدا ہوتا؟ کیمرہ لگاؤ اور چیک کرو کہ کب پیدا ہوتا ہے۔ جب سے کیمرہ آیا تو پتھر سے اونٹنی پیدا ہونا ختم ہو گئی۔ تو یہ کاپی پیسٹ ہے ٹوٹل ملحدین کا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کرامت یا معجزہ ہے ہی کیا؟ خلاف عادت ہے، روٹین کی بات نہیں کہ جب بندہ چاہے، اور یہ فرمائش پہ بھی نہیں ہوتی کہ بندہ کہے جی کر کے دکھاؤ، جیسے چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی ابھی کر کے دکھاؤ، آج کر کے دکھاؤ۔ آج کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ولی اللہ اتنے تگڑے ہیں اور ان کی کرامت ہے تو یہ وہ کہتے ہیں بھئی انہوں نے اشارہ کیا تو یوں ہو گیا، تو اشارہ تو یوں ہو گیا، تو وہ مارگلہ کی پہاڑیاں آج اشارے سے اٹھا کر نہیں، وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مرگلہ کی پہاڑیوں پہ کیوں نہیں رکھ دیتے؟ جس دن وہ رکھیں گے میں مان جاؤں گا۔ اویس نام کا ملحد ہے لاہور کا، اس نے چھوٹے مرزا صاحب کو چیلنج کیا کہ ولیوں کو تو آپ نہیں مانتے لیکن اللہ کو تو آپ مانتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی وائٹ ہاؤس کو اٹھا کر مارگلہ کی پہاڑیوں پہ رکھ دے۔ جس طریقے سے آپ ولیوں کو چیک کر رہے ہیں اللہ کو بھی چیک کر لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے ان کو؟ ایک ملحد کہہ رہا ہے۔ میرے بچے، ہمارا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ کرامت جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی پچھلی امتوں کے کیا ہوئے ہیں؟ کرامتیں بیان ہوئی ہیں۔ میری طرف دیکھو نا تو ہنستے بھی نہیں ہو، دیکھتے بھی نہیں ہو۔ سنو، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں آپ اور سوچ رہے ہوتے ہیں نا بات، تو وہ آپ بات سمجھیں، میری بات کو دل میں اتاریں گے، سمجھیں گے، اللہ کرے گا سمجھ آ جائے گی، نہ ہوئی تو پھر آ جاؤں گا میں 7 مرتبہ بھی بلاؤ گے میں آ جاؤں گا، میں پردہ نہیں کرتا، میری کنڈی کھلی ہوئی ہے، میں آ جاؤں گا۔ میرے پیارے بچے، گزارش یہ ہے کہ کرامت اب یہودیوں نے مانگی، 6 پارے میں ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کو نبی مانیں گے جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کے کھا جائے گی۔ ڈیمانڈ یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہیں تو وہ ایک قربانی کریں اور آسمان سے آگ آ کے قربانی کو کھا جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ اب مجھے بتائیے کہ اللہ قادر مطلق ہے؟ اللہ چاہتا نبی پاک کو حکم دیتا کہ میرے محبوب ایک بکرا ذبح کرو، ہم آگ بھیج دیں گے، پہلے بھی تو وہی بھیجتا تھا نا پچھلی امتوں کی طرح۔
تو ہم ایک آگ بھیج دیں گے، وہ آگ آ کے کیا کر جائے گی؟ بکرے کو کھا جائے گی، یہودی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں یا کرامتیں یا معجزات اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا ہمیں نہ آزماؤ۔ اللہ کا کام ہے بندوں کو آزمائے، بندوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کو آزمائیں۔ اللہ نے یہودیوں کے مطالبے پر کرامت کا معجزے کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا کہ جن کے سامنے چاند کے ٹکڑے ہوئے انہوں نے کرامت معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانا۔ دیکھ کے ماننے والے مانا نہیں کرتے، مطالبے نہیں کرتے۔ ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، بخاری میں موجود ہے، صدیق اکبر کے پاس وہ آئے کافر منافق، انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں، جیسے آج غوث پاک کی کرامت بھی انکار ہوتا ہے نا، بھائی نہ کوئی سواری ہے نہ کوئی بڑا سسٹم ہے، تو ایک رات میں ایک بندہ کیسے راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے ہو کر آ جاتا ہے؟ تو کیا یہ عقلی طور پر ممکن ہے؟ روٹین کی بات تو نہیں تھی نا، کرامت تھی، معجزہ تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے جب یہ دعویٰ فرمایا کہ ہم معراج کر کے آئے ہیں، تو کافر اور منافق کیا تھے؟ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بھی اسلام سے جو نئے داخل ہوئے تھے وہ پھر گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کمزور تھے وہ۔ لیکن جب صدیق اکبر نے سنا تو بخاری کی لفظ ہیں لئن قال صدقہ، اگر میرے سونے محبوب نے فرمایا تو پھر سچ فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں جا کے حضور سے پوچھتا ہوں تم ایسے ہی کہہ رہے ہو، فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے تو ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں، وہ کیمروں کی فرمائشیں نہیں کرتے۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کرامت میرے بھائی روٹین کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے نبیوں یا ولیوں کی شان کا ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے اب نبی پاک کے سامنے بھی پچھلی امتوں کے کچھ ایسے واقعات بیان ہوئے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی پچھلے لوگ مانتے آئے ہیں تو ہم بھی مانیں گے۔ فرمایا کہ وہ چیز جو ہماری شریعت کے موافق ہے ہم اس کو مانیں گے، جو شریعت کے مخالف ہے ہم اس کو۔ تو اب چونکہ جو کرامات ہیں اس کے بارے میں ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ اب جب سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم تو نہیں ہوئے نا، بعد میں لوگوں نے بیان ہی کیا ہے سینہ بسینہ، اس کرامت میں اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے، خلاف شرع کہ غوث پاک نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تم بھی نہ پڑھا کرو، اگر ایسی کوئی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تو یہ کہیں گے۔ لیکن وہ بات جو صرف کیا ہے خلاف واقعہ ہے، مطلب ہی یہی ہے کہ وہ کیا ہوگی؟ واقع کے خلاف ہوگی، اس میں ماننے میں حرج کیا ہے؟ اب دھوبی والا واقعہ ہم نے بیان نہیں کیا، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ تھانوی صاحب کی کتاب میں ہے۔ ہمارے لوگ بطور حجت، بطور الزامی طور پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کے مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ غوث پاک کے دھوبی کو، لیکن میں آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہوں، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت میں جہنمیوں کی صفیں بنی ہوں گی اور جنتیوں کی صفیں الگ، فیصلے ہو چکے ہوں گے کہ جنتی جنتی، جہنمی جہنمی۔ اس دوران ایک بابا جنتی جہنمیوں کے درمیان سے گزرے گا، ایک بندہ کہے گا کہ مجھے پہچانیے بابا جی، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، فیشفعوا، بابا اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک بندہ کہے گا میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، بابا اس کو بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک بندہ کہے گا میں نے آپ کا ایک کام کیا تھا، میں نے آپ کو اس وقت بھی کام بھیجا تھا آپ نے، بابا اسے بھی جنت میں۔ تو جب ایک اللہ کے ولی کو پانی پلانے کا، ایک دفعہ پانی پلانے کا صلہ جنت ہے، ایک دفعہ وضو کرانے کا صلہ جنت ہے، جس نے غوث اعظم کے کپڑے ساری زندگی دھوئے ہوں اسے جنت کیوں نہیں ملے گی؟ یہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا میں گواہ نہیں، میں نے اس کو سنا ہے، اس کو آپ کو انٹرپریٹ کر دیا، کیونکہ ہر چیز بیان نہیں ہوتی کتابوں میں۔ کتابیں بیٹے انسان لکھتے ہیں، کچھ باتیں رہ جاتی ہیں، کچھ لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹلی جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس میں کیا ہے کہ غوث پاک نے کہا کہ میرے پاس مدرسے کے پاس سے گزرنے والا بندہ جنتی ہے، میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا، اس میں کیا خلاف بات ہے؟ خلاف شرع بات ہے۔ میں بخاری سے آپ کو ثابت کرتا ہوں، 7439 نمبر روایت ہے بخاری میں،
کہ بابے جب بندے جہنم میں جل رہے ہوں گے نا، جہنم میں بندے جل رہے ہوں گے، تو اس وقت نبی پاک فرماتے ہیں ما انتم بے اشد علی مناشد، بخاری کو نہیں آتی، فما انتم بے اشد علی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم یوم من المؤمن یوم الجبار، تم حق کا مطالبہ کرنے میں مجھ سے اتنے زیادہ شدید نہیں ہو جتنے حق کا مطالبہ کرنے میں اس دن مومن بزرگ اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کریں گے۔ کیا مطالبہ کریں گے؟ فَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، یہ بخاری کی روایت ہے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بھائی کچھ نجات پا گئے اور ہم جنت میں ہیں اور ہمارے کچھ بھائی کدھر چلے گئے، تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمارے بھائی جنت میں ہیں، ہم جنت میں ہیں، کانوا اخواننا، وہ تو ہمارے بھائی تھے، یصلون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویصومون معنا ویعملون معنا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ عمل کرتے تھے، تو ہم جو ہیں ان کے کیا کریں گے، ان کے پاس وہ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ انہیں فرمائے گا کہ تم جہنم میں جاؤ، من کان فی قلبہ نصف دینار مسقال دینار فاخرجوہ، 3 پھیرے بابے ماریں گے، پہلے پھیرے میں ان کو نکال کے لائیں گے جن کے دلوں میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے، پھر دوسرے پورے میں من کان فی قلبہ نصف دینار، جن کے دل میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے، اور تیسرے پھیرے میں ان کو نکال کے لائیں گے من کان فی قلبہ مسقال ذرۃ، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے۔ اب کرامت دیکھیں، غوث بابا خواجہ معین الدین اجمیری کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ کافر ہندو سے جب مناظرہ ہوا پنڈت سے، تو آپ نے فرمایا کہ آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی آگ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تگڑی ہے، جلا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی ابھی دیکھو آپ نے اپنے جوتے آگ میں پھینک دیے اور جوتوں کو آگ نے اثر نہیں کیا، تو فرمایا اب نکالنے کے لیے ہمارا غلام جائے گا۔ خادم گیا اور نکال کے لایا، آگ میں واپس آ گیا سلامت۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے، بابے 3 مرتبہ بخاری کے مطابق جائیں گے جہنم میں، انہیں آگ ٹچ تک نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، آگ رہے یار حافظ جی، آگ نہ سبحان اللہ، اللہ اکبر آگ سے، چل اللہ اکبر آگ سے، ٹھیک ہے بکرا ذبح کر لینے۔ بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ کرامت ہے کہ آج ہم کریں نا کہ جہنم میں جائیں گے یہ آگ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کرامت ہے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دلوں کے، یہ زیادہ تر کرامتیں یہ ہوتی ہے کہ بابا جی نے دل کی بات جان لی، ٹھیک ہے، وہ کیسے جان سکتے ہیں؟ بخاری کی یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، دینار کے برابر ہے، نصف دینار کے برابر ہے، یا ذرہ برابر ہے، بابے اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی کرامت کے بارے میں یہ ہوگا کہ جو شریعت سے ٹکرائے گی ایسا بیان ہوگا۔ مثلا سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحوں کا تھیلا چھین لیا اس سے، حضرت اسرائیل سے، تو یہ روایت کیسی ہے؟ تو فرمایا یہ روایت ابلیس کی گھڑی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ رہے ہیں؟ وہ چیز جو ایسی بیان ہوگی، لوگ بیان کرتے ہیں، اب کس کس کا منہ بند کیا جائے، بیانات ہوتے ہیں، لہذا کرامات حق ہیں، کرامات ثابت ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا 1 دن کا بچہ بول سکتا ہے؟ بولو نا یار، نہیں نا بول سکتا۔ آپ بھی کیا کہیں گے؟ 1 دن کا بچہ نہیں بول سکتا؟ جی نہیں نہیں، چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، ہمارا بچہ ہے، ہمارا اپنا بچہ ہے سارے، نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات، آپ بیٹھیں بیٹے، خوش طبی کر رہے ہیں۔ 1 دن کا یہ اس طرح کی بات نہیں ہے، 1 دن کا بچے نہیں بول سکتا میرے بیٹے، آپ نے کہا نہیں بول سکتا۔ اور اگر کوئی کرامت بیان کرے کہ بابا جی نے 1 دن دے بچے نو کلام کروایا، تو کہیں گے بھئی آج کیمرہ لاؤ تو آج بلاؤ، لیکن صحیح مسلم میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ 1 دن کا بچہ بولا، صحیح مسلم میں نبی پاک نے بتایا پچھلی قوم کا کرامت، پچھلے بابے کی، بنی اسرائیل کے بابے کی، کہ بابا جریج آستانے پہ بیٹھتا تھا اور اس کو لوگ کیا کرتے تھے؟ مانتے تھے کہ بڑا بابا ہے، بزرگ ہے، تو وہ کیا ہوتا تھا؟
اس کے پاس لوگ آتے تھے، تو ایک دن اس کی والدہ آ گئی، اسے بلایا، کیونکہ اماں بڑی شے ہے. پھر باتیں بچے میری گل سن، ماں نے بلایا. جریج نے کہا کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف ماں ہے، تو میں اللہ کی عبادت کروں گا، باہر نہیں آئے. اماں نے بدعا دی کہ یا اللہ یہ مرے نہیں جب تک بری عورت کا منہ نہ دیکھے. ماں بدعا دے کے چلی گئی. ماں ہے، ولی کو بھی بدعا لگ جاتی ہے. کچھ دن کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی جو فاحشہ تھی، اس نے ایک بابا جی کو باہر بلایا، بابا جی باہر نہیں آئے. وہ اوپر پہاڑ پہ گئی، ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا. 9 مہینے کے بعد ایک دن کا بچہ لے کے بابا جی کے آستانے کے باہر آ گئی اور لوگوں سے کہا کہ یہ بچہ اس بابے کا ہے، تہاڈا اے بابت ہے، شے ہی کو نہیں. کون کہتا ہے یہ تہاڈا اے بابت ہے، شے ہی کو نہیں؟ یہ تو نیک بنا پھر رہا ہے. خاندان والے آئے، انہوں نے بابے کو باہر بلایا، بابا جی نہیں آئے، تو بابا جی کا آستانہ توڑنا شروع کر دیا، آگ لگا دی. بابا جی باہر آئے اور آ کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا سل حاضی ہی، اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہی ہے. بابا جی نے جب سارا ماجرا دیکھا تو حضور فرماتے ہیں فتبسما، بابا جی مسکرائے. میرا وجدان یہ کہتا ہے بابا جی تاں مسکرائے کہ آئے نہیں مائے. بابا جی نے کیا کہا؟ بھائی ماں بڑی شے ہے، مائیں بدعا دے گئی ہیں. فرمایا چلو کیا ماجرا؟ اس نے کہا یہ ایک دن کا بچہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، بغیر نکاح کے آپ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، لہذا آپ مجرم ہیں. تو بابا جی نے کہا کہ بھائی میں بتاؤں یا یہ بتائے؟ سینگ ہو، میں بتاؤں یا یہ بتائے؟ تو فتح فی بطنہ ہی، بابا جی نے اس کی دھنی پہ ہاتھ رکھا، یا ایک روایت میں کہ فمسا راس الصبی، سر پہ ہاتھ رکھا. بابے آج بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کرتے ہیں. سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی بچے تو دس، کل من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ ایک دن کا بچہ نہیں بولتا. بابے کی کرامت ہے کہ بچہ بولنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا کہ ابھی رایت دان، یہ بابا میرا باپ نہیں، میرا والد وہ بکریوں کے چرانے والا، بھیڑوں کا چرانے والا ہے. تو اس وقت ایک دن کا بچہ بولا. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا آستانہ سونے کا بنا دیتے ہیں. تو حضور نے اعتراض نہیں کیا. انہوں نے عرض کی بھائی بزرگوں نے کہا کہ جناب جیسا پہلے تھا ویسے ہی بنا دو، سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کرامت ہے. اب یہ مسلم میں نہ ہوتی اگر ہم بیان کرتے تو پھر آپ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ایک دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ آج کیمروں کا دور ہے، آج کیمرہ لگایا جائے، کوئی ایک دن کا بچہ بولے تو ہم مانیں گے. کرامت ہماری مرضی سے نہیں ہوگی، نہ آپ کی مرضی. جب اللہ چاہے گا ہوگی. جو بیان ہوئی ہیں اس میں سے جو خلاف شرع ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. جیسے حدیث، صحیح حدیث کی کتاب میں ہو تو ضعیف ہونے کے باوجود آپ لوگ نہیں مانتے، اسی طرح ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ جو روایت خلاف شرع ہو آپ ثابت کر دیں کہ یہ روایت خلاف شرع ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. اگلا سوال کیجیے.